السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ گرامی قدر صدر مجلس حضرت مولانا عبداللہ عبدالرؤف سلفی حفظہ اللہ اور اسٹیج پہ موجود عزیز گرامی عبدالغفار سلفی طال عمرک اور ہمارے اس جلسے کی نظامت کرتے ہوئے عزیزم ناظم صاحب، سامنے ہمارے موجود ہمارے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بیٹیوں، آپ کے سامنے میں نے اللہ کی مقدس کتاب 30ویں پارے کی ایک سورت کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ وہی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے آسمان سے زمین پر آئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبل از رسالت نبوت ملنے سے پہلے سچے خواب نظر آتے تھے۔ رات میں سوتے سچے خواب نظر آتے تھے، اور صبح اٹھتے تو وہ خواب ایسے ہی سامنے صحیح آ جاتے جیسے صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیلتی ہے اور جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ آپ کے نبوت اور رسالت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا گھبرائیے نہیں، اس کا نتیجہ سب سے آخر میں آئے گا، اور اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز وہ باتیں اللہ کی توفیق اور تائید سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب قریب 40 کو پہنچنے والی تھی، حبب الیہ الخلا، تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ لوگوں کے مجمع میں، جھمیلے میں، بازار میں، گھر میں، سفر میں یا اور کہیں کسی کے ساتھ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے۔ حاجی بابا، جسے آپ جبل نور کہا کرتے ہیں، اسی پہاڑی کے اوپر ایک کھوہ موجود ہے، غار موجود ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ توشہ لے جا کر کے ہفتوں گزارا کرتے تھے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تھا۔ جبریل وہیں آئے تھے آپ کے پاس، ہفتے بھر کا راشن لے جاتے، ختم ہو جاتا، وہاں اللہ کی آپ عبادت کرتے۔ عبادت کی شکل و صورت کیا ہوتی، ابھی اس بارے میں آسمان سے کوئی طریقہ، کوئی اصول نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اصول عبادت کا، خصوصاً نماز کا طریقہ جو ہے، وہ تو معراج کے موقع پر آپ کو ملا، اور آپ نے اس کی تمام ترکیبیں بتائیں۔ غار حرا میں عبادت کے لفظ کو تحنس سے تعبیر کی ہے حدیث کے اندر، اور تحنس کے معنی گیان اور دھیان، اللہ کی طرف لگانا، اس کو یاد رکھنا، اس کے نام کا مالا جپنا، اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر صحیح قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی غار کے اندر آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام بحکم خداوندی اللہ کے پاس سے انہی آیتوں کو لے کر کے آئے جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ غور سے سن لیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی، آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور تمام مانو جات، تمام انسانوں کو اللہ نے جمے ہوئے، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، جس کے کئی مراحل ہوتے ہیں، میں ان مرحلوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، اور پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بزرگ ہے، اکرم ہے، بڑا ہے، اور جس نے انسان کو
علم سکھلایا، علم دیا قلم کے ذریعے، علمہ بالقلم، انسان کو سکھلایا قلم کے ذریعے، تعلیم دی قلم کے ذریعے، علم سکھایا قلم کے ذریعے، اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھلا دیں جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ گنیں گے تو یہ کل آیتیں آپ کے 1 سے لے کر کے 5 تک، کل 5 آیتیں ابتداءً جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے اور آپ سے پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ اقرا کے معنی میں ہوں، یہاں موجود مجمع میں علماء کرام ہوں، ذرا آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے سمٹ کے بیٹھ جاؤں، آ جاؤں ادھر، آ جاؤ بھائی، کاہے لیے سنکوچ کر رہے ہو؟ آ جائیں آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں۔ ارے اس چادر پہ بیٹھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کوئی وادی مقدس ہے نہیں یہ کہ وہاں آنا منع ہے، آ جائیے اس پہ بیٹھیے۔ اب جن بھائیوں کو پیچھے تکلیف ہو رہی ہے، ادھر جگہ خالی ہو گئی ہے، آ جاؤں آپ۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور آپ سے کہا اقرا، پڑھیے آپ، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ہمارا بھائی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کی شان میں نقص لازم آتا ہے، لہذا اس ترجمہ کو توڑو، تحریف لفظی کرو یا تحریف معنوی کرو۔ اس کے اندر ترجمہ اس نے جو عام صحیح ترجمہ اقرا، واحد مذکر حاضر فعل امر، تو پڑھ، یہی ترجمہ ہوگا اس کا۔ قرأ یا قراؤ، باب فتح یفتح سے، امر کیا آئے گا؟ افتح، اقرا۔ اور آپ نے فرمایا ما انا، ما مانے نہیں، انا مانے میں، قاری اسم فاعل، قاری کیا ہے؟ اسم فاعل، میں پڑھا ہوا نہیں۔ نقص لازم کرنے والوں نے ترجمہ اس کا بدل دیا اور کہا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے جو وہابی کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ترجمہ صحیح ہے۔ کہ جب جبریل نے کہا پڑھیے تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، جائیے یہاں سے، میں نہیں پڑھتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی میں پڑھا لکھا ہوں، جانتا ہوں، لیکن میں نہیں پڑھوں گا، تمہارے حکم کی میں اتباع نہیں کروں گا۔ غلط ہے۔ سوچ سمجھ کر کے کوئی بات کہا کرو، سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ لیا کرو۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنتے چلیے، ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زور سے دبایا۔ آپ فرماتے ہیں حتیٰ بلغا من الجہد اور جہد، یہاں تک کہ مجھے تکلیف کا احساس ہوا، تکلیف لاحق ہوئی مجھے، اتنا تیز جبریل نے دبایا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہی دبایا تھا، جبریل کم طاقتور نہیں ہیں، اتنے بڑے طاقتور ہیں، اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، 600 پر ہیں جبریل۔ وہی جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے پورے پہاڑ کو اکھاڑ لیا تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پورا پہاڑ مانو نہیں تو ابھی ہم گرائیں گے تمہارے اوپر۔ مہا شکتی تھی جبریل علیہ السلام۔
ہندو بھائیوں میں ایک دیوتا آپ جانتے ہوں گے، ہنومان جی، انہوں نے بھی کیا کر لیا تھا؟ ان کے قول کے مطابق پہاڑ کو اکھاڑ لیا تھا۔ کہیں زیادہ طاقتور جبریل علیہ، میں دونوں میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، یہ کہ نہیں، موازنہ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی طاقت تھی جبریل علیہ السلام کے اندر، یہ طاقت بیان کرنا نہیں، زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو، ارے زور سے بولو یار، صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے آپ نے پھر وہی جملہ کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا کروں گا؟ پھر آگے دیکھیے، جبریل علیہ السلام نے پھر زور سے دبایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ کو تکلیف کا احساس ہوا، پھر جوڑ دیا، پھر سے بارہ یہی بات دہرائی کہ آپ پڑھیے، پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، سبارہ دبایا، اس کے بعد چھوڑا، اور یہی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنی بات اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے فرشتے جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، کہا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اٹھائیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، غار حرا سے نکلے گھر جانے کے لیے، دہشت زدہ، خوف زدہ۔ حدیث کیا ہے؟ ترعد بوادرہ، آپ کے گوشت، آپ کے اعضاء کانپ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مارے خوف کے، مارے دہشت کے، بھاگے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو آپ کی غمخوار بیوی حید خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد موجود تھی، کھتیجہ نہیں۔ کہتے ہیں ہمارے بھائی اور مائیں اور بہنیں، کھتیجہ یہ کھتیجہ کیا چیز ہے؟ کھتیجہ غلط ہے، کیا ہے؟ ہاں خدیجہ بھی پڑھتے ہیں، اب جو چاہیں وہ پڑھ ڈالیں، اعراب تو لگایا نہیں، اعراب لگوا دو مولا عبدالغفار صاحب۔ خدیجہ بنت خویلد گھر پہ موجود تھی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، زملونی 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 زملونی۔ قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ، بولو، سورہ مجمل نہیں ہے، مزمل، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پوری سورت موجود ہے جس کے معنی آتے ہیں کملی، چادر اوڑھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اب ایک باتیں آئی ہیں تو چلتے رہیں۔ آپ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں نا؟ بولو بھائی، کیا رکھتے ہو؟ رکھتے تو ہیں، لیکن رکھتے ہیں سب غلط بولتے ہیں، سب غلط بولتے ہیں، سب کہتے ہیں مجمل مزمل مزمل، نہیں، مزمل مزمل۔ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، کمبل اڑھا دو۔ آپ کو چادر اور کمبل اڑھا دیا گیا، لیٹ گئے، سو گئے۔ جب اطمینان ہوا تب آپ اٹھ کر کے بیٹھے۔ خدیجہ کا نام سنا ہے نا، بار بار سنا ہے نا، بس کچھ باتیں یہاں اور آ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حید خدیجہ زندہ تھی کسی دوسرے سے شادی نہیں کی۔
میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی۔ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ بولو تو صحیح بولو، نہیں بولوے نہ کرو۔ عمر کتنی تھی؟ 25 سال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ بس۔ اور یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، وہ کنواری تھی کہ سیبہ تھی؟ سیبہ تھی، سیبہ تھی، سیبہ کنواری نہیں تھی، یعنی پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، شوہر کا غالباً انتقال ہو چکا تھا۔ کون ہے نوجوان اس میں جو اٹھ کر کے یہ کہے کہ میری عمر 25 سال ہے، میں 40 سال کی عورت سے شادی کروں گا، تب تو میں آگے بڑھوں گا، اگر کوئی نہیں کہے گا میں ہی رک جاؤں گا۔ اگر سنت کے آپ متبع ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، کہو الحمدللہ۔ ارے بول دو یار، اتنا بھی نہیں ہے، ہاں؟ اہل حدیث ہیں تو کیا اس سنت نبوی کے اوپر ہے عمل آپ کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی بیٹا؟ 40 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال۔ اور جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد جب شادی کی، دوسری عورت ہے سودا رضی اللہ، سودا بنت زمعہ، زے میم عین تائے مدورہ، جب ان سے شادی کی تو وہ بھی کنواری نہیں تھی، وہ بھی سیبہ ہی تھی۔ چھوٹ گئی نہ سنت، چھوٹ گئے۔ آج میں صحیح بتاؤں، اب تو بنارس کے ہیں، یہاں کے ماحول سے بھی ہمیں واقفیت ہے، کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نوجوان شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، کوئی نہیں تیار، کوئی نہیں تیار ہے۔ ارے ہنسو نا بیٹا، ابھی شادی کرنے کے لیے کہی جائے تو ساری مونچھ پک جائے گی، وقت سے پہلے ہی پک جائے گی۔ کون ہے جو اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور یہ بھی سنیں، کہتے ہیں 40 سال کے بعد عورت بیکار ہو گئی ہے نا، ریجیکٹ ہو گئی ہے نا، سب کچھ ختم ہو گیا، MC بند ہو گیا۔ لیکن یاد کر لیں، تقریباً تاریخ کا تعین نہ میں کر سکتا ہوں، نہ سمجھیے اہل سیر ہی کر سکتے ہیں، 8 نبوی تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا، 25 سال کی عمر سے لے کر کے 8 نبوی تک۔ اور 8 نبوی کے بعد معراج ہوئی ہے، یا بات یاد رکھیے گا، یہ رجب اور شعبان وغیرہ کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ نہیں تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی اس وقت زندہ نہیں تھے۔ اس لیے میرے استاذ نے یہ بات کہی تھی بڑے وثوق کے ساتھ، اور میں بھی اسی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، اور جنت میں موتی کا گھر تیار ہے۔ مولانا عبداللہ عبدالرؤف صدر صاحب غور سے سنیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ آج بھی ان کی قبر موجود ہے، آپ تو مکے گئے ہیں دیکھے ہیں، جنت المعلیٰ میں آج بھی حضرت خدیجہ رہے، ایک وقت ابھی نماز آئی ہی نہیں تھی، پڑھتے کہاں سے بیچاری؟
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خیر خواہ، اتنی ہمدرد کوئی بھی عورت ان کے مقابلے میں، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے مجھے کسی عورت کے اوپر اتنی غیرت نہیں آتی جتنا حضرت خدیجہ کے اوپر، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ موجود نہیں تھی، بار بار کہا کرتی تھی اے اللہ کے رسول اس پتلی پڈلیوں والے کی اور سرخ مسوڑوں والے کی تذکرہ کیوں آپ بار بار کہتے ہیں؟ کہا اے عائشہ خاموش رہو، اللہ نے میرے دل کے اندر، خدیجہ کے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی تھی، اور اللہ نے تمام اولاد مجھے جو دی وہ حضرت خدیجہ سے دی۔ جتنے بچے ہوئے کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی، سارے بچے سوائے ابراہیم کے، جو آپ کی لونڈی ہے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ مجھے پورا واقعہ بہت دور تک نہیں جانا ہے، جب گھر آئے اطمینان ہوا، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد ایک بات آپ نے کہی، وہیں سے اب ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ کیا کہی آپ نے؟ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بس آج یہی شکایت آپ بھی کرتے ہیں، میری جان کا خطرہ ہے، ارے غلط ہے، مال کا خطرہ ہے، بال بچوں کے ضیاع کا خطرہ ہے، فلاں چیز کا خطرہ ہے، فلاں چیز کا خطرہ ہے، فلاں چیز کا خطرہ ہے، یہی شکایت آپ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خدیجہ بات ایسی ایسی ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا غار میں پیش آیا ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا، ایک فرشتہ آیا ہے، اور یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہے، مجھے دہشت ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے اپنی جان کے ضیاع کا خوف ہے، کوئی مشورہ دو۔ آج اسی بے اطمینانی کی حالت میں مسلمان بھی ہے۔ جو بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 1438 چل رہا ہے نا، بولو اللہ والے 1438، اس میں 2-4 سال اور ملا لو، بلکہ 1440 سال پہلے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ گئے آپ تھانے میں پہنچے، رپورٹ دی ہے نا تھانے دار کے پاس، یا جو وہاں کا سرکل آفیسر ہے اس کے پاس، یا دروغہ ہے ان کے پاس، یا اور کوئی اونچا آفیسر ادھیکاری ہے ان کے پاس، مجھے فلاں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کیا کرے گا؟ مجھے مار دے گا، مجھے ہلاک کر دے گا، میرا مرڈر کر دے گا، مجھے ختم کر دے گا، مجھے خوف ہے اس سے، مجھے دہشت ہے، ہمارے سرکشا کے انتظام کیے جائیں، ہماری جان بچانے کے لیے اپائے کیا جائے، ہمیں شاڑر دی جائے، ہمیں پناہ دیا جائے۔ یہی بات آج ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ والو، کس ملک میں رہ رہے ہو؟ ارے بولو جی، نام نہیں معلوم ہے؟ ہندوستان میں رہ رہے ہیں آپ، بھارت میں رہ رہے ہیں آپ، انڈیا میں رہ رہے ہیں آپ، اور کہاں رہ رہے ہیں؟ سنو، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آئے تو مان لینا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ممالک کے اعتبار سے آپ سکون سے ہیں۔ اللہ کی قسم، اور ممالک کے اعتبار سے آپ کس میں ہیں؟ بولو، نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ چلے جاؤ بھڑوا پاکستانیوں کے ہاں، جاؤ، مسجد محفوظ ہے؟ بولو، مدرسے محفوظ ہیں، اسکول محفوظ ہے، درگاہیں محفوظ ہے،
ٹرینیں محفوظ ہیں، شاہراہ محفوظ ہے. کہتے ہیں ہمیں تو خدا ملک خدا داد ملا ہے، ملک خدا داد ملا ہے، جہاں آپ کی جان اور بھاگ کر کے جو لوگ گئے تھے آج بھی اچھوت ہے. اللہ کے قسم اچھوت نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، دلت سمجھ میں آتا ہے. دلت دلت ہے آپ. پاکستانیوں نے آج تک آپ کو قبول نہیں کیا. وہاں تو ہندو راشٹر نہیں ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ شام کس کا ملک ہے؟ بولو جی. شام شام. ارے اللہ کے بندے اتنا بھی نہیں جانتے شام کس کا ملک ہے. فلسطین، یمن، افغانستان. ارے بڑھو بھائی، آگے بڑھتے جاؤ. وہاں کے لوگ زیادہ محفوظ ہیں کہ آپ لوگ زیادہ محفوظ ہیں؟ بولو. ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے. 150 کروڑ آپ تو ہیں پوری دنیا میں، 193 ملک میں آپ آباد ہیں. کیا بات ہے؟ آج پوری مسلم دنیا خون آلود ہے. کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ آپ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہے، حالات خراب ہیں. صدر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کب حالات خراب نہیں تھے؟ آپ بتائیے تو. کہتے آدم کے زمانے میں حالات نہیں خراب تھے. پہلا قتل وہیں ہوا گا تو آدم کے زمانے میں حالات خراب نہیں تھے؟ بولیے. پہلے انسان کی جان کہاں گئی حضرت جی؟ ارے حابیل قابیل کا اٹھا کے پڑھ لو. کہ نہیں مولوی صاحب، اس کے بعد بڑے اچھے حالات تھے. اس کے بعد بہت اچھے حالات تھے. بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں اچھے حالات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس زمانے میں کوئی فتنہ نہیں تھا، بڑے اچھے حالات تھے. جھوٹ بول رہے ہو. سب سے بڑا فتنہ تو مدینے میں یہودیوں کی شکل میں موجود تھا. اللہ کی قسم. اس سے بڑا فتنہ عبداللہ بن ابی آپ کے وقت میں موجود تھا، ظاہراً مسلمان ہو کر کے. کہیے فتنہ کب نہیں تھا؟ کس زمانے میں فتنہ نہیں تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر نہیں دیا گیا؟ بولو. اٹھاؤ بھیا سیرت کی کتابیں. کیا آپ کو زہر نہیں دیا گیا؟ یہ کم فتنہ تھا نبی کو زہر دے دیا جائے، پی ایم ای کو زہر دے دیا جائے، جو سب کا اغوا ہے اسی کو زہر دیا جائے؟ کیا یہ بات نہیں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے جب آپ دیوار کے سائے میں، اٹھاؤ مسلم شریف بخاری شریف، دیوار کے سائے میں آپ بیٹھے تھے، اوپر سے ہاں چکی اور پتھر گرانے کی سازش کی. یہ کم بڑا فتنہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر آپ کو زخمی کیا گیا، یہ فتنہ نہیں تھا؟ عذاب کے اندر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا فتنہ نہیں تھا؟ احد کے اندر جو کچھ ہوا یہ فتنہ نہیں تھا؟ کیا ہے آخر یہ تمام چیزیں؟ اور یہی تک فتنہ نہیں، سب سے بڑا فتنہ تو یہ تھا کہ پوری امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے کیا کر دیا؟ ارے بولو اللہ والو. الزام لگایا والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اٹھائیے سورہ نور، پورا موجود ہے. فتنہ نہیں تھا؟ کس زمانے؟ کہہ رہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ بڑا اچھا زمانہ تھا. اللہ اکبر. ادھر آپ کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر دو شیطان کی سینگ نکل کر کے تیار ہے. ایک بولو مسیلمہ کذاب، اور دوسرا کون؟ اللہ والو بولو اسود عنسی. فتنہ نہیں تھا؟ اور سب سے بڑا فتنہ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ مصباح الرحمان.
یہ جو جامعہ اسریہ میں پڑھتے تھے. اچھا ادھر دیکھیے فتنہ، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر زکوٰۃ سے انکار کیا گیا کہ نہیں انکار کیا گیا؟ مولانا آج کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے، زکوٰۃ کا دے یہ الگ، نہ دے الگ بات ہے، سود کھائے یہ الگ بات ہے، لیکن کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ الگ چیز ہے، تاوان ہے، ٹیکس ہے، ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں دیں گے؟ کتنا بھی گیا گزرا. اس زمانے کے اندر ارتداد کا اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہنی پڑی. کون سی بات کہنی پڑی؟ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدتُّهُمْ، اگر ان لوگوں نے مجھ سے اونٹ کی ایک نکیل اور اونٹ کی کیا ہے ایک رسی بھی روک لی تو میں ان سے جہاد کروں. اور جہاد ہوئی، لڑائی ہوئی. اس وقت کب امن و امان تھا بتاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ اکبر آگ میں ڈال دیا گیا کہ امن و امان تھا. جب وہ چھوٹے تھے تب چھوٹے تھے، باپ نے گھر سے بھگا دیا، امن و امان تھا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرارے بولے بھی. جب سے انسان کا وجود ہے اسی وقت سے فتنے کا وجود ہے. کوئی دور، ہاں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. آج کوئی بھی زکوٰۃ کا منکر نہیں ملے گا. ہاں بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں آپ کو. اے مول صاحب نوٹ بند ہو گیا، نوٹ بند ہو گیا، نوٹ بند ہو گیا، اور جمع کر کے رکھو. ہاں فقیر آوارے بھاگ بھاگ یہاں سے، مدرسے والے یا سننا والے چندہ کرنے کے لیے کہ بھاگو یہاں سے، کہاں پیسہ کما کے رکھ گئے ہو، بٹور کے رکھو. چلو رکھو، کتنا رکھو گے؟ اور ایک بات جو سے انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. ہندوستان کی آبادی کتنی ہے مرشد؟ 1.25 ارب. اس 1.25 ارب میں مرشد میں جہاں تک کہ میں نے اندازہ لگایا ہے، جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہے چلیے ان کی دعا چھوڑ دیجئے، جنہیں اللہ نے دے رکھا ہے کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بتاؤ تو؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ 85 گرام، سن لیجئے، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے یا اس کے برابر پیسہ ہے، سال بیتنے پر آپ کو 2.5% دینا ہے. آپ کو 596 گرام آپ کے پاس چاندی ہے، سال بیتنے پر کیا کرنا ہے بولو؟ اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں جب 3 مہینہ باقی رہ جائے اٹھا کر کے بیوی کو دے دو. ہاں زکوٰۃ کہاں مر صاحب، کل 9 مہینہ میرے پاس پیسہ تھا ہی، بقیہ بیوی کو دے دیا تھا. تو کہا بیوی سے دلواؤ. کہا بیوی سے کیسے لے گی، ابھی اس کے پاس 3 ہی مہینہ گزرا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 3 مہینہ جب گزر گیا تو بیوی سے واپس لے کر کے اپنے پاس رکھ دیا. کتاب الحیل پڑھتا ہے. اللہ کو نہیں پڑھا سکتا. کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے، میرا تجربہ ہے، اگر آپ اللہ کا حق نکالتے ہوتے برابر، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، یہ نوٹوں کی مصیبت نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی. میں کیوں نہیں پریشان ہوں بولو؟ حالانکہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، اب ریٹائر ہو چکا ہوں، تنخواہ مجھے گورنمنٹ سے ملتی تھی، ساری چیزیں تھی، ٹیکس پے دیتا تھا، اور اب بھی ٹیکس پے ہوں میں. کیوں میں مجھے گھبراہٹ کیوں نہیں ہے؟ دوسرے دن ہمارے مئو کے اندر ایک حادثہ ہوتا ہے. اے بھیا 5 کروڑ ہے لے جاؤ. کہا ٹھیک ہے 3 کروڑ لے لے، 5 کروڑ بھیج دے. سوم کا دھن چنڈال کھاتا ہے. بچا کے رکھو. ہاں یہ بات ہے، پریشانی ہے ضرور، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے ضرور، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دیکھو
کبھی کبھی ایسے موقعوں کے اوپر صبر سے بھی تو کام لیا جاتا ہے. کبھی غذائی بحران آ گیا, پیسے کے بحران آ گیا ہے, کوئی آفت آ گئی اور تمام چیزیں آ گئی, جیسے وہاں صبر کر رہے ہیں یہاں بھی صبر. حکومت کا ایک لا ہے, حکومت کا ایک قانون ہے, ہم یہاں کے باسی ہیں, یہاں کے باشندے ہیں, ہمیں قانون کا پالن کرنا چاہیے چاہیے چاہیے. نہیں سمجھ بات آ رہی ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جاؤ, اللہ کرے سمجھ میں آ جاؤ. جب آپ تمام گوشوں کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو بات واضح ہو جاوے گی. بہر صورت اس پریشانی کا ایک سبب بولو, بولیے مول صاحب بولو, زکوٰۃ نہ دینا. دوسرے صدقات, نفلی صدقات. چوتھے بہن کا حق مار کر کے بیٹھا ہے. کس کا؟ بہن کا حق مار کر کے بیٹھا ہے, بھائی کا زمین جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا ہے. 3 لاکھ کی ساڑی خریدی تھی, پیسہ ہی نہیں دیا. سودا ہوا تھا اتنا, ہم دے دیں گے, نہیں دیا واپس. تب کیا ہوگا؟ نوٹ نہیں بند ہوگا؟ کسی کی بد دعا لگے گی کہ نہیں لگے گی بد دعا؟ جس کا ہم نے چھینا ہے, جس کا ہم نے کھایا ہے, جن پر ہم نے ظلم کیا ہے, جن کے اوپر ہم نے اتیاچار کیا ہے, جن کی چیزیں ہم نے چھپا لی ہیں, تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی اندھا بہرا ہے, دیکھ نہیں رہا ہے وہ؟ تو سنو غور سے, کیا فرمایا؟ باتیں بڑی لمبی ہوتی جائیں گی. تو کوئی ایسا دور نظر نہیں آتا جس میں فتنہ نہ رہا ہو, نہ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنہ تھا. آپ کے انتقال کے بعد کتنا بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا زکوٰۃ کے منکرین کا. وہ تمام لوگوں نے زکوٰۃ دینے کہہ رہے ہیں اس کے بعد زمانہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا. ارے اللہ کے بندے, بڑا اچھا زمانہ تھا. خلیفہ اول کو چھوڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے کہ نہیں؟ بولو, ارے بولو, اللہ والو شہید کیے. دیکھ لیجیے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. بولو ہاں. پھر اس کے بعد کون شہید کیے گئے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. بولو ہاں. اس کے بعد کون شہید کیا گیا؟ بولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 میں شہید کیے گئے. فتنہ ہی نہیں تھا. اب آپ کے اوپر صرف فتنہ آیا ہے, اور سو لوگ پھولوں کے سیج کے اوپر سو رہے تھے. انہیں کوئی غم نہیں تھا, انہیں کوئی فکر نہیں تھی. ان کو ارے چھوڑ دو اللہ والو. ہم زیادہ بخاری شریف کی روایت ابھی گزری ہے کتاب المغازی کے اندر. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے مجھ کو اصحاب جمل کے ساتھ ملنے سے روک دیا. کون سا باب ہے؟ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر. بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کا آخر. فرماتے صحابی کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جنگ جمل میں شریک ہو جاؤں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے لڑائی کروں, لیکن آپ کی یہ بات سامنے آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت جب کسریٰ کا نام آپ کو معلوم ہوگا پرویز نام تھا, اس کے بیٹے کا نام تھا شیروہ, اور اس کی بیٹی کا نام تھا بوران. باتیں لمبی ہو جاویں گی. باپ کو بیٹے نے مار ڈالا, بیٹے کو زہر نے مار ڈالا. اس کے بعد تخت کا مالک کون بنا؟ ایک لڑکی. کس کی؟ کسریٰ کی لڑکی. ایک بات بتا دوں مجھ سے, بے فتحیل کاف بھی پڑھ سکتے. کسریٰ, کسریٰ, کاف سین رے یہ الف مقطوع. کسریٰ اور کسریٰ لغتان وکلاہما صحیح.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنی باغ ڈور ایک عورت کے حوالے کر دی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے یہی بات یاد آ گئی، میں جنگ جمل میں نہیں گیا، جنگ جمل کس کے درمیان ہوا تھا؟ بولو اللہ والو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 داماد کے اندر، کہہ رہے فتنہ نہیں تھا؟ جنگ صفین کس کے درمیان ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں میں کسی کے عیوب کو اجاگر کرنے نہیں آیا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، 10,000 مسلمان مارے گئے۔ فتنہ نہیں تھا وہ؟ کیا اس وقت پریشانیاں نہیں تھیں؟ چھوڑ دو اللہ والو۔ نبی علیہ السلام کے 2 نواسوں کا نام آپ نے سنا ہے؟ ہاں بولو بیٹا۔ حسن حسین۔ ہاں پہلے حسن ہیں، بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹے کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنت میں نوجوانوں کے کیا ہیں؟ بولو اللہ والو، سردار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو انہی کی معیت میں رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ ذرا دیکھو، آپ نے فرمایا حسن حسین میرے لیے جنت کے پھول کے مانند ہیں۔ اللہ اکبر، زیادہ نہیں میں کہنا چاہتا۔ سن 41 ہجری یاد کر لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاریخوں سے اٹھا لینا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اللہ اکبر، اور واپس آ رہے تھے، زہر دے دیا گیا، بیچارے ختم ہو گئے، جان لے لی گئی، پوائزن دے دیا گیا۔ فتنہ نہیں تھا؟ کیا اس وقت فتنہ نہیں تھا؟ کیا اس وقت پریشانی نہیں تھی؟ چھوڑ دیجئے۔ آپ کے چھوٹے بھائی کیا نام بتایا بیٹا؟ حضرت حسین۔ حضرت حسین، کیا ان کو کوفہ والوں نے نہیں مار ڈالا؟ ان کے بھائی عقیل کو نہیں مار ڈالا؟ کیا اہل بیت کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ظلم کیسے؟ جی ہاں سراجی صاحب، 3 شرطیں آپ نے پیش کی تھی، جہاں سے آیا ہوں وہیں جانے دو، یا تو مجھے کہاں یزید کے پاس لے چلو، بولو جی، یا ان سرحدوں پر بھیج دو جہاں اللہ کے خاطر لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی فوج انہوں نے گھیر کر کے مار ڈالا ہے۔ کیا فتنہ نہیں تھا؟ ایسا فتنہ آج ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک متوسط طبقہ، سلجھا ہوا ذہن رکھنے والا، اس انیائی کو دیکھ رہا ہے جو آپ کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے، دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے، اس کی وہ تردید کرتا ہے، باقاعدہ میڈیا کے اندر رپورٹ موجود ہے۔ تو ایسے موقع پر، وقت ہوگا تو بتا دیجئے گا، ایسے موقع پر جب نازک حالات پیدا ہو جاؤں، نبی علیہ السلام کو اپنی جان کے اوپر خوف ہوا اور کہا کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے ہندوستان کے اندر قتل کر دیا جائے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا مال لوٹ لیا جائے گا، مجھے اندیشہ ہے میرے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، مجھے اندیشہ ہے میرے اوپر پٹرول چھڑک کر کے جلا دیا جائے گا۔ ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، ہوا ہے، ہوا ہے، ہوا ہے۔ ایک نہیں میں سینکڑوں مرتبہ کہوں گا، 2005 کے اندر جب میں موت میں تھا وہاں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا، اور کہاں کہاں نہیں ہوا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہر جگہ یہ واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا خطرہ بتایا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فارمولہ، ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اس کٹھن اوقات میں ہم کیا کریں؟ وہی کریں جو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی۔ تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے۔ کیا نچوڑ بتلایا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
لن یخزیک اللہ. حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، بخاری اور مسلم، دیگر سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھری پڑی ہے، لن یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی جان نہیں جائے گی، آپ کا گھر نہیں لوٹا جائے گا. ارے اللہ والوں، کتنے نازک حالات تھے کہ ان حالات کے اندر اگر آپ پڑ جاتے تو قسم خدا کی پتا پانی ہو جاتا. اٹھائیے مولانا، میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں اور دیگر کتابوں میں، ابو داؤد جلد ثانی، اللہ اکبر، ابو داؤد جلد ثانی، کتاب الجہاد کی پہلی حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ صحابی رسول اللہ کے نبی جناب قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ تمام پریشانیاں جو مسلمانوں کو لاحق تھیں اس موقع پر، کہ آگ پہ نہیں لٹایا گیا، بولو اللہ والو، نہیں یاد ہے؟ پڑھ لو تاریخ، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، عبرت ملے گی، پڑھ لو نصیحت ملے گی، پڑھ لو صبر کا مادہ پیدا ہوگا، پڑھ لو تسلی ملے گی. کیا آگ کے اوپر نہیں لٹایا؟